اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مراحل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں انسانوں کے لیے نصیحت کے حصول کے سامان مہیا فرمائے۔ چنانچہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پارہ نمبر 21 سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری کے ساتھ پیدا کی، کمزوری کے ساتھ، ناتوانی کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی، طاقت والا بنایا، قوت والا بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر قوت کے زمانے کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کو تمہارے لیے مقرر کیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ سورۃ الروم کی یہ آیت شریفہ انسانی زندگی کے مرحلہ حیات کو، انسانی زندگی کے مراحل کو بیان کرتی ہوئی صاف طور پر کیا ہے ہمیں سبق دیتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے تین ایام ہیں۔ پہلا دور ہے بچپن کا، جب وہ پیدا ہوتا ہے، انتہائی ناتوانی، انتہائی کمزوری اس کا حصہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت کو اپنی زبان سے بول کر بھی نہیں بتا سکتا۔ ایسی حالت، ایسی کیفیت کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کی رہبری فرماتا ہے، اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا فرماتا ہے، اس کے لیے نعمتوں کا سامان کرتا ہے، ماں باپ کے دل میں اس کے لیے شفقتیں پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ بے انتہا اپنے سے زیادہ اس کی ایک ایک حرکت پر کیا ہے متوجہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک دور آتا ہے جوانی کا دور، جب انسان کی ہر چیز پر کیا ہے شباب آتا ہے، انسان کی قوت بڑھتی ہے، انسان کے جسم بڑھتا ہے، انسان کی سوچ بڑھتی ہے، اس کی فکر بڑھتی ہے۔ اللہ نے اس کے اعضاء میں جو جو قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان قوتوں کے عروج کا زمانہ جو ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ نگاہیں تیز ہوتی ہیں، سماعت میں بے انتہا قوت ہوتی ہے، محسوس کرنے کا مادہ جو ہے انسان کی زندگی کے دیگر مراحل کے مقابل میں جوانی کے مرحلے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ دن بھی قائم نہیں رہتے۔ اللہ فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، جب وہ قوت کا زمانہ ایک لمحے کے بعد گزر جاتا ہے تو پھر سے کیا ہے کمزوری کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، پھر سے کیا ہے بڑھاپے کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی بینائی میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی سماعتوں میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے چلنے کی طاقت جو ہے پیروں میں ویسی نہیں رہتی جیسے جوانی میں ہوتی ہے، بیٹھنے میں کیا ہے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیٹنے میں اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، یعنی ساری چیزیں کمزوری کی طرف مائل ہوتی ہیں، کمزوری کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان تین چیزوں کو ذکر کر کے انسانی زندگی کے اللہ کی قدرت کو بیان فرمایا، اللہ کی معبودیت کو بیان فرمایا، اللہ کی خالقیت کو بیان فرمایا۔ پہلا جملہ یہ دلیل ہے اللہ کے خالق اور معبود ہونے کا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، جس نے تمہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، لیکن کمزوری کے ساتھ پیدا کر کے تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا، کمزوری کے ساتھ پیدا کر کے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پریشان نہیں چھوڑا، بلکہ ان کمزوری کے عالم میں تمہاری نگہبانی کرنے کے لیے اللہ نے قدرتی ایسے انتظامات فرمائے، پھر ماں باپ جیسی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، جن کی نگہبانی، جن کی نگرانی، جن کی اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے جو چاہت ہے، اس چاہت کے سائے میں کیا ہے وہ کمزوری کے ایام گزرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ رب جو تمہیں اس حالت میں بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ کیا وہ تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے؟ تو یہ پہلا مرحلہ حیات جو ہے اللہ کی خالقیت کو پہچاننے کا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ حیات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کو پہچاننے کا اور اسی کے لیے کیا ہے عبادت کو خاص کرنے کا ہے۔ پھر اللہ نے دوسرے مرحلے کو بیان فرمایا، اور دوسرا مرحلہ انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، اور اس مرحلے میں اللہ اس کمزوری کے بعد ایک قوت والی زندگی عطا فرماتا ہے۔
ایک طاقت والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب انسان کا علم بڑھتا ہے، اس کا شعور بڑھتا ہے، اس کی ہر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو رب اتنی کرم فرمائی کرنے والا ہے، کیا وہ ہمارے عبادت کا مستحق نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ تو انسانی زندگی کا یہ دوسرا مرحلہ بھی ہمیں اللہ کی عبادت کا پابند بناتا ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس رب کائنات کے شکر گزار بن کر رہیں، جس نے کمزوری کے بعد ہمیں جو ہے ایک نئی حیات عطا فرمائی، ایک نئی قوت عطا فرمائی، ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ اور انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ وہ تو ہر پل انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جس دنیا کو وہ عالم جوانی میں اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، اور اس دنیا کے حصول میں، یہاں کی نعمتوں کے حصول میں، یہاں کی آسائشوں کے حصول میں اس نے اپنی ساری توانائیاں لگا کر کیا ہے اب بڑھاپے کے دور کو پہنچا ہے، اسے اس کا بڑھاپا جو ہے یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھ اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، کبھی قریب ہی کیا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر کیا ہے رخصت ہونے والا ہے۔ تیرے اعضاء میں کمزوری اس بات کا احساس ہے کہ اب تو کچھ دنوں کا مہمان ہے اس دنیا میں، اب بھی تیرے لیے موقع ہے، اب بھی تیرے لیے وقت ہے، اپنی ماضی کی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے ازالے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور بچے کچے جو ایام ہیں اس کو اپنے رب کی یاد میں لگا دے، اپنے رب کی ذکر میں لگا دے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا دے، کیونکہ وہ پروردگار تو اتنا مہربان ہے، اتنا کرم والا ہے کہ اگر انسان اپنے دامن میں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر پہنچتا ہے اور بڑی ندامت کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ، بڑے احساس کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو پل بھر میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔